نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ بت بعد میں عرب قوم میں بھی رائج ہو گئے تھے۔ اکرمہ کا دادا ضحاک بن محمد اسحاق کا یہی قول ہے۔ ابن جریر اپنی تفسیر میں محمد بن قیس سے مروی ذکر کرتے ہیں حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان سب اقوام صالح اور مسلمان گزری اور ان کے پیروکار بھی ان کا اتباع کرنے والے تھے پھر جب یہ سب چلے گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا کہ اگر ہم ان کی صورتیں بنا لیں تو ان کی یاد میں ہم اپنے پروردگار کی صحیح عبادت کر سکیں گے۔ تو انہوں نے ان کی شکلیں بنا لی۔ تو جب یہ بھی وفات پا گئی اور دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کو وسوسے میں ڈالا اور کہا کہ ہمارے پہلے آباء جنہوں نے ان کو بنایا وہ ان کی عبادت کرتے تھے اور انہی سے بارش و دوسری چیزیں طلب کرتے تھے، لہٰذا سب ان کی عبادت میں لگ گئے۔ ابن ابی حاتم حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے فرمان میں ان معبودوں کے جو نام ہیں وہ یغوث، یعوق، سواع، نصر، یہ سب نام حضرت آدم کی اولاد ہیں اور ان سب میں بڑا نیک اور صالح فرد تھا۔ تو جب حضرت ابو جعفر باقر نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے گرد کچھ لوگ جمع تھے، انہوں نے یزید بن محلب کا ذکر چھیڑا۔ حضرت ابو جعفر باقر نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا تم نے یزید بن محلب کا ذکر چھیڑا، بہرحال وہ ایسی زمین پر قتل ہوا ہے جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی۔ وہ غیر اللہ وت تھا جس کا سورہ نوح میں ذکر کیا، جو بہت نیک صالح مرد تھا اور اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ اس کی قبر کے ارد گرد جھک پڑے اور قبر کی زمین بابل کے شہر میں تھی تو انہوں نے اس کی قبر پر کریا وزاری میں ماتم برپا کر دیا۔ ابلیس لعین نے جب ان کے اس قدر غم و فکر کو دیکھا تو ایک انسانی صورت میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ اس مرد پر بہت آوازاری میں مصروف ہو، تو کیا میں تمہارے لیے اس مرد صالح کی صورت نہ بنا دوں جس کو تم اپنی مجلس گاہ میں سجا کر رکھ دو اور دیکھ دیکھ کر اس کی یاد میں اپنے کو تسلی دو؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو شیطان لعین نے اس کی صورت بنا دی تو لوگوں نے اس کو اپنی مجلس گاہ میں رکھ دیا اور برابر اس کا ذکر چھیڑتے رہتے۔ تو شیطان نے ترقی کرتے ہوئے جب دیکھا کہ یہ ان کی یاد و ذکر میں بہت ہی منہمک ہے تو ان سب کو کہا میں تم سب کے لیے ایک ایک اس کی شکل نہ بنا دوں، تم سب اپنے اپنے گھر رکھ لینا۔ تو سب نے کہا صحیح ہے۔ تو شیطان نے سب کو ایک ایک شکل بنا دی تو گھروں میں ان کا ذکر و یاد ہے۔ جب ان کی اولاد ہوئی اور انہوں نے اپنے ابا کو دیکھا اور ابا نے بھی ان کو وصیت کی کہ ہمارے بعد اس کا ذکر یاد رکھنا، تو جب ابا چلے گئے تو ان کی اولاد نے اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اس طرح سب سے پہلے یہ غیر اللہ دنیا میں معبود غیر حق بنایا گیا جس کا نام وت تھا، جس نے خود اپنے کو اللہ کا ادنا غلام بنا کر رکھا تھا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمام بتوں کی ابتدا اور جن کو بھی لوگوں نے پوجا سب کی ابتدا اس بات سے پڑی۔ اور مذکور ہے کہ جب اس مشکل کو کافی عرصہ گزر گیا تو اس کے پجاریوں نے اس کو ایک مجسمے کی شکل میں بنا لیا۔ پہلے تو صرف صورت تھی، اس طرح ان کا معبود پہلے سے مضبوط و ثابت ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ دوسرے بت جن کا قرآن میں اس کے رابط کے ساتھ ذکر ہے تو ان دوسرے تمام بتوں کی ابتدا اس سے پڑی۔ پھر جب کچھ عرصہ بیت گیا تو ان کے پجاریوں نے ان بتوں اپنے معبودوں کو مزید ترقی دی، اس طرح کہ پہلے تو یہ محض صورتیں تھیں، اب ان کے باقاعدہ مجسمے بنا ڈالے تاکہ یہ مضبوط و ثابت ہو جائے۔ اور اب تک تو ان کے ساتھ اللہ کی بھی عبادت ہو رہی تھی، پھر نعوذ باللہ اللہ کی عبادت کو بالکل ترک کر کے ان پر مٹنے اور بتوں کی عبادت میں ان کے پجاریوں نے بہت سے مسلک ہیں جن کو ہم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا، اور اللہ ہی کے لیے اس پر تمام تعریفیں اور احسان ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ کے پاس حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ایک گچے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی زمین میں دیکھا تھا۔ اس کے حسن اور اس کے اندر لگی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ایسے تھے جب ان میں سے کوئی نیک صالح شخص وفات کر جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر پر ایک مسجد سجدہ گاہ بنا لیتے، پھر اس شخص کی صورت بنا کر اس میں رکھ لیتے۔ یہ لوگ اللہ عز و جل کے نزدیک بدترین مخلوق تھے۔ تو پہلے رسول جو عرض دنیا کی طرف بھیجے گئے
وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ ان کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ شفاعت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قیامت کے دن لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ ابو البشر انسانیت کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم کیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا، تو کیا آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار کے ہاں سفارش نہ کریں گے؟ کیا آپ نہیں ملاحظہ فرما رہے کہ ہم کس مصیبت سے دوچار ہیں اور کیا تکلیف ہم کو پہنچ رہی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرا پروردگار آج کے دن سخت غضب میں ہے، اتنے غضب میں نہ پہلے کبھی ہوئے اور نہ کبھی بعد میں ہوں گے، اور میرے پروردگار نے مجھے اس درخت سے منع فرمایا تھا لیکن مجھ سے نافرمانی ہو گئی، ہائے میری جان، ہائے میری جان، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم جاؤ نوح کے پاس۔ پھر یوں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ اٹل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول تھے، اللہ نے آپ کو عبد الشکور شکر گزار بندے کا لقب عطا فرمایا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کس قدر تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا آپ اپنے پروردگار کے پاس ہماری سفارش نہ کریں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، آج کے دن میرا پروردگار سخت غضب میں ہے، اتنے غضب میں نہ پہلے کبھی آئے اور نہ بعد میں کبھی ہوں گے، میرا نفس۔ آگے پوری حدیث طویل مذکور ہے، جیسے کہ امام بخاری نے حضرت نوح کے قصے میں اس کو روایت کیا ہے، تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ پہلے رسول تھے اور ان سے پہلے تینوں حضرت آدم رشید اور ادریس علیہ السلام سب نبیوں پیغمبر تھے۔ بہرحال جب اللہ عز و جل نے حضرت نوح کو بھی یعنی رسالت عطا فرمائی تو آپ نے اپنی قوم کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بلایا اور توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی صنم، بت، کسی شکل، کسی شیطان کو نہ پوجو اور اس کی ذات کی وحدانیت کا اعتراف کر لو اور اس بات کو تسلیم کر لو کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی طرح دوسرے پیغمبروں نے بھی توحید وغیرہ کی دعوت دی اور بقیہ تمام پیغمبر دراصل انہی کے آل اولاد ہیں، جیسے قرآن میں ہے، اور ہم نے نوح کی ذریت کو باقی رہنے والوں میں کر دیا ہے، اور دوسری جگہ ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور ہم نے ان دونوں نوح و ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو باقی چھوڑا، یعنی حضرت نوح کے بعد کے تمام انبیاء رسول سب انہی کی اولاد سے ہیں، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، یعنی وہ خود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان کے بعد کے تمام انبیاء رسول بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان کے واسطے سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ Thank you for watching at Reflection.